آپ کو کوئی شک ہے کہ عمران خان کا صاحب کو جو ہے کیس یہ ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا؟ اور اگر جاتا ہے تو کہاں پہ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہوگا؟ دیکھیے پارٹی کا موقف تو نہیں دے سکتا اس وقت، کیونکہ یہ ایشو جو ہے اس وقت مفروضے کی بنیاد پہ اپنا موقف یقیناً دے سکتا ہوں کہ میں کسی سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل یا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا مخالف ہوں، یہ میرا موقف ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کا کیس وہاں پہ جاتا ہے تو چونکہ وہ سویلین ہیں، وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، جو بھی آپ جو بھی اس کی تعریف کر لیجئے، تو یہ بالکل غیر مناسب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس کے فالور ہیں ان کے اور فوج کے درمیان ایک اور خلیج کھڑی کر دی جائے، تو یہ نہ تو سیاسی طور پہ، لیکن آپ لائر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، آپ کو آج کی پریس کانفرنس کے بعد اور اس سے پہلے جو بیانیہ آتا رہا ہے فوجی قیادت کی طرف سے سب کچھ، اور آج کی پرٹیکولرلی پریس کانفرنس بعد آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے ایز اے لائر اینڈ اے پولیٹیشین، ایز اے لائر پرٹیکولرلی، کہ آپ کو خان صاحب کا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بڑا کلیئر ہو گیا کہ یہ جائیں گے، اور خان صاحب نے خود بھی اپنی ایک دو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی موو کیا ہے اس کے خلاف، اور ان کو بھی ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ ہونے والا لگتا ہے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ دونوں باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اور بڑے باوسوب ذرائع سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے، تو یہ وہ کیرٹ اور سٹک والی بات، شاید یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے اور ممکن نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ دونوں باتیں اس وقت بھی موجود ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ خود بھی اس بات کو میرا خیال ہے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ رابطے کہیں نہ کہیں پہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ نہیں سر، میری تو اطلاع ہے، میں تو بڑی کہہ رہا ہوں بار بار اپنے شوز میں، میری اطلاع کے مطابق تو بالکل کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور مجھے تو سختی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی۔ عمیر صاحب، آپ کو آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کا کیا انالیسز ہے؟ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ کیس جو ہے خان صاحب کو اس میں بھی لے جایا جائے گا، اس کیس میں ملٹری کورٹ میں؟ بظاہر جیسا سے جی آپ بتا رہے ہیں، انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں، چیزیں اس طرف جائیں گی، مگر اگر جائیں گی تو بہت ہی انفارچونیٹ ہوں گی، کیونکہ دیکھیں ایک سویلین، وہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کا آپ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میسج دنیا کو، خیال ہے کہ اس سے چیزیں فردر کمپلیکیٹ ہوں گی، کیونکہ خان صاحب کے جس طرح سے مائنڈ کا، تو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جیسا آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، وہ تو تیار ہے ہر طرح کے کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے، مگر اوور آل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سسٹم اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کا اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ ملٹری ٹرائل کر کے اس کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی آپ کتنا دیر اس کو باہر رکھ لیں گے؟ عمران خان اب ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب اس ریالٹی کو آپ مائنس کرنے میں آپ پولیٹیکل سسٹم کو ہی لپیٹنے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے بہت ہی جو ہے نا، بہت ہی لیکن زیادہ آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادھر ہی جا رہی ہے بات؟ جی ڈیفینیٹلی، اگر دیکھیں نا، اگر جانی نہ ہوتی تو جو ہے نا، جس طرح سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا گیا تھا اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کا حوالہ دیا گیا، وہ تو دینا بنتا ہی نہیں تھا، ورنہ ٹھیک ہے دیا ہی اسی لیے گیا، ورنہ اگر دیکھیں نا احتساب کرنا ہے تو احتساب کا عمل تو تھرو آؤٹ دیکھیں آپ نے فوج کے اندر، تو وہ پھر کرنا شروع کریں 1990 سے شروع کریں، اصغر خان کیس سے، ٹھیک ہے، جنرل اسد درانی سے، وہ سارا سلسلہ کڑیاں آپ کے سامنے، آج تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اب خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد جتنی بھی ایکسپیریمنٹیشن اس ملک کے ساتھ کی گئی ہے وہ فیل کی ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس سسٹم میں، ریزلٹنٹلی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہرٹ ہو رہی ہے اور ملک کسی کنارے نہیں لگ رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ بھی اس پہ سے گزر چکے ہوئے ہیں، میاں صاحب کو بھی سزائیں ہوئی، بھٹو صاحب کو بھی سزائیں ہوئی، چلیں ملٹری کورٹ تو نہیں، ان کو تو سویلین کورٹ نے، پھر آپ جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر ہو گیا اتنے سالوں کے بعد، ابھی آپ کی پارٹی بڑی بغلیں بجا رہے، بڑے خوش ہیں کہ دیکھیں اندر تندیا، عمران خان پھنس گیا ہے، اب ملٹری کورٹ میں بھی جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس طرح کے بھی پولیٹیکل پرابلمس یا پولیٹیکل اپوننٹس اس طرح کے بھی نیوٹرلائز ہوئے ہیں جو آپ لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب لگتا ہے سیکھا نہیں آپ نے کچھ؟ جی پہلے تو بہت شکریہ، پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اس چینل پہ آیا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔
دیکھیں آپ کے جو آپ نے گفتگو کم تجزیہ جو پیش کیا ہے ابھی، پہلا حصہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے ماضی کے تمام ڈکٹیٹرز کا حوالہ دیا اور نامور جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے نا پی ایم ایل این خوش ہے یا بغلیں بجا رہی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. ہم نے جو بھگتا عمران خان کے دور حکومت میں اس کے اوپر اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں لمبی اس پہ بات نہیں کروں گا. ہماری تمام لیڈرشپ نے بہت سخت ترین حالات سے ہم گزرے، لیکن ہم نے پہلے دن یہ بات کی کہ نہ ہم سیاسی انتقام پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اس طرح کا کوئی قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے. عمران خان یا ان کی تمام جماعت کے حوالے سے ہمارا بڑا ایک واضح موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس اینڈ نتھنگ ایلس. اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہیں. بھٹو صاحب کی آپ نے حوالہ دیا ان کی پھانسی کا، گو کہ سویلین کوڈ تھی لیکن اس کوڈ کے پیچھے ظاہر ہے ایک فوجی عامر تھا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جی ایچ کیو کے سامنے کسی فوجی گیرین کے سامنے جا کے حملہ کیا، کوئی بم پھوڑے، کوئی چیز کی، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا؟ یعنی ان کے لیڈر کو پھانسی لگا دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ سارے کہتے ہیں جی ہم نے انتقام نہیں لینا. خان صاحب نے بھی رگڑا آپ کو دیا، آپ لوگ جب گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے پیپلز پارٹی والوں کو رگڑا دیا. میرا خیال ہے شاید پیپلز پارٹی والوں نے سب سے کم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو رگڑا دیا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں. لیکن اب آپ لوگوں کی بھی جب حرکتیں ہم دیکھتے ہیں فرینکلی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسی ٹائم پہ ساری جوڈیشل ریفارمز یاد آ گئی ہیں آپ کو، جس وقت آپ کو ایک پرٹیکولر چیف جسٹس کی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بڑے پسند ہے، آپ چاہیں گے کہ وہ اور رہیں. آتا ہے جلسہ آتا ہے پی ٹی آئی کا، آج وہ سینٹ یہ بل پاس کر دیتی ہے، اگر آپ نے جلسہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، 3 سال قید ہے، جرمانہ ہے، اور دوبارہ گستاخی کی تو 10 سال قید، 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. اب یہ لگتا ہے کہ پہلی لیجسلیشن ہو رہی ہے پرسن سپیسیفک، یہ ہو رہی ہے ایونٹ سپیسیفک. یہ آپ کی بھی کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشیلز کے لیے اچھا تو نہیں لگتا؟ دیکھیں آپ نے جس بل کی بات کی جو سینٹ سے پاس ہوا ہے، بات یہ ہے کہ جلسہ، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جلسہ ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہوگا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہوگا. کاشف بھائی صاحب نے میرے سے اتفاق نہیں کیا. میں نے کہا مجھے اب یہ بتائیں کہ جو پچھلا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا جس دن ترنول میں انہوں نے رکھا تھا، اس دن اسلام آباد کے سارے اسکول کیوں بند تھے؟ ایک سمپل سا سوال ہے. اور کنٹینر لگے ہوئے تھے. ظاہر ہے اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی پوزیشن ایسی تھی. پی ٹی آئی نے تو نہیں بند کیے تھے نا، پی ٹی آئی نے تو کنٹینر نہیں لگائے، آپ لوگوں نے ہوا باندھ دی بس. انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت ایک ہائی پروفائل کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، احتجاج تھا، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ روڈز پہ تھیں. تم کو تو کوئی نہیں روکتا، وہ آرام سے ٹہلتے ٹہلتے ڈی چوک آ جاتے ہیں، ریڈ زون آ جاتے مجھے اب ہیں، یہ سارا زور آپ کا ایک پارٹی پہ چلتا ہے. جلسے کی بات کر لینا پھر ادھر آ جاتے ہیں، وہ موضوع چینج ہو جائے گا. فواد نے بھی جوائن کیا. اب ان حالات میں مجھے اب یہ بتائیں کہ جلسہ کیسے ممکن ہے؟ پھر مجھے کہا پاکستان تحریک انصاف کے میرے بھائی نے پروگرام میں کہ جی میں نے جلسہ آپ کر کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا جلسہ آپ 2 لاکھ بندوں کو کر لیں، گورنمنٹ کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کبھی کوئی گورنمنٹ گری ہے. انہوں نے کہا جی ملک میں مہنگائی ہے، فلان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ مہنگائی ختم کرنے والی سوغات جو ہے یہ ترنول یا سنگجانی میں بٹ رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں آؤ، یہاں آ کے بات کرو، جو آپ کا پراپر فورم ہے اس میں آ کے آپ اپنی آواز اٹھائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ ایڈمنسٹریٹیولی اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ خوب ہے، یہ فیصلے آپ ڈال دیتے ہیں ڈی سی کے اوپر کہ پورا فیصلہ پی ٹی آئی کا جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ڈی سی پہ ڈال دیتے ہیں. ویسے ڈی سی جو ہے وہ آپ کی بیچارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے سامنے ڈی سی نے پہلے اجازت دی، ہاں پھر واپس بھی ہوگی. چلے میں اس پہ